پوچھا جا رہا ہے جو محدث عظیم ہے، جو حدیثوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر رکھے ہوئے رات اور دن بھولتا ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے، جس نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، جس نے لوگوں کو پڑھایا. دیکھیے عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ افضل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی اور امیر معاویہ صحابی. اب جو انہوں نے جواب دیا ہے وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ سن، امیر معاویہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر جو جنگ کی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہی، اس گھوڑے کے پیر سے جو غبار اٹھا اور جو گھوڑے کے ناک میں داخل ہو گیا اور اس کی ناک کے ساتھ باہر نکلا، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کے برابر نہیں ہے. تو امیر معاویہ کی تو بات جانے لگو، تو بہت بڑی بات ہے. امیر معاویہ کے گھوڑے کے سم سے جو غبار اٹھا ہے اور اس کے نتھنے میں داخل ہو گیا، اس کا منخر میں، اس کے برابر ہو گئے. پوری امت کے اولیاء کرام، شہداء، صالحین ایک طرف، اور ایک وہ صحابی جو ایک صحابی جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا کب؟ عصر کے بعد آئے زید الخیر رضی اللہ عنہ. ڈاکو تھے، بہت بڑا ان کا گروہ تھا. کانوں میں بات پڑی کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے. دل میں ہوا چلا دیکھا جائے کیا معاملہ ہے، کون ہے. انتہائی لمبے چوڑے، انتہائی خوبصورت، اپنے قافلے کے ساتھ آئے، ساتھیوں کے ساتھ آئے. عصر کی نماز ہو چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک قامت، بلند قامت شخص ہے. آپ نے اپنے پاس بلایا، اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کیا ہے؟ کہا بس ہمیں سننے آیا ہوں، آپ کون ہیں، کیا ہے، کیا آپ کہتے ہیں؟ کہا آؤ میرے ساتھ. آپ نے ان کا ہاتھ اپنی بغل میں دبایا، ہاتھ کو پکڑے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لے گئے. ایک تکیہ تھا، آپ نے وہ تکیہ ان کی طرف بڑھا دیا، کہا اس پر بیٹھ جاؤ، اور خود نیچے بیٹھے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس پر آپ بیٹھیے، مجھے نیچے بیٹھنے دیے. آپ نے کہا نہیں نہیں تم اس پر بیٹھو. انہوں نے کہا آپ کا حکم ہے، میں اس پر بیٹھتا ہوں. دیکھیں صاحب کیا بیٹھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات پیش کی. جب تعلیمات پیش کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لایا، میرے ساتھی ہیں وہ بھی سب آپ پر ایمان لائیں گے. آپ باہر نکلے، سب سے آپ نے بیعت کی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیم دی. ایک دم سے آپ نے محسوس کیا کہ اس کے بخار آ گیا ہے. بخار بالکل چہرہ سرخ ہونے لگا. مدینے میں بخار پھیلا ہوا تھا، ان کے بھی بخار آ گیا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھو تمہارے بخار ہے، تم مدینے میں زیادہ مت رکو، تم چلے جاؤ. چنانچہ وہ باہر نکلنے کو ہوئے. مغرب کا وقت ہو رہا تھا. سیکھنے میں، دین اسلام کو سیکھتے سیکھتے، باتیں سیکھتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا. مغرب کی نماز، عصر کی نماز نہیں پڑھی کیونکہ مومن نہیں تھے. مغرب کی نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، انتقال ہو گیا. وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نماز جنازہ پڑھائی ہو، ذرا بتاؤ مجھے کون ہے وہ مومن جو اس کے آگے نکل سکتا ہو؟ کون ہے وہ جو اس کے آگے نکل؟ حضرت خنسا کا مجھے واقعہ یاد آتا ہے.